نماز دہرانا کب ضروری ہے؟ مکروہ تحریمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا، کپڑے سمیٹنا جیسے سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، چاہے دھول سے بچانے کے لیے کیا ہو، مکروہ تحریمی ہے، اور بلا وجہ ہو تو اور زیادہ مکروہ۔ کپڑا لٹکانا جیسے کندھوں پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوئے، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کرتے وغیرہ کی آستین میں ہاتھ نہ ڈالیں بلکہ پیٹھ کی طرف پھینک دے جب بھی یہی حکم ہے۔ رومال، شال، رضائی و چادر کے کنارے دونوں کندھوں سے لٹکتے ہوئے ہوں، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں، اور ایک ہی کندھے پر ڈالا اس طرح کہ ایک کنارہ پیٹھ پر لٹک رہا ہے دوسرا پیٹ پر، جیسے عام طور پر کندھوں پر رومال رکھنے کا طریقہ ہے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی یا دامن سمیٹے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ پہلے سے پڑھی ہو یا نماز میں چڑھائی ہو۔ جب پخانہ پیشاب کو جانے کی بہت ضرورت ہو یا ریح گیس کی پریشانی ہو، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب نماز قائم کی جائے اور کسی کو بیت الخلاء جانا ہو تو پہلے بیت الخلاء کو جائے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر ان چیزوں کا زور ہو تو وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے شروع کرنا ہی منع اور گناہ ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ پہلے اس سے فارغ ہو لے، چاہو جماعت جاتی رہے، اور اگر وقت کم ہے کہ فارغ ہونے اور وضو کرنے کے وقت جاتا رہے گا تو پہلے نماز پڑھ لیں، اور اگر نماز کے بیچ میں یہ حالت پیدا ہو جائے اور وقت میں گنجائش ہو تو توڑ دینا واجب، اور اگر اسی طرح پڑھ لی تو گنہگار ہوا۔ مردوں کو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں جوڑا باندھا تو فاسد ہو گئی۔ نوٹ: عورت جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ سجدے کی جگہ سے نماز میں کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر پورے طور پر سنت کے مطابق سجدہ نہ ادا ہوتا ہو تو ایک بار کی اجازت ہے اور بچنا بہتر، اور اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا تو ہٹانا واجب ہے، چاہے ایک بار سے زیادہ کی ضرورت پڑے۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا، انگلیوں کی کینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ رکھنا نہیں چاہیے۔ ادھر ادھر پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ پورا چہرہ ہو یا تھوڑا مگر منہ نہ پھیریں، صرف کنکھیوں سے ادھر ادھر بنا ضرورت دیکھیں تو مکروہ تنزیہی ہے، اور کبھی ضرورت کے وقت کسی جائز غرض کے لیے ہو تو بالکل حرج نہیں۔ آسمان کی طرح نگاہ اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تشدد، اتحیات یا سجدوں کے درمیان میں کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی گھٹنوں کو سینے سے ملا کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر سرین کولہے پر بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مرد کا سجدے میں کلائیوں کا بچھانا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرے شخص کو نمازی کی طرح منہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے، یعنی اگر نمازی کی طرف سے ہو تو کراہت نماز پر ہے، ورنہ اس پر ہے۔ کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو مکروہ تحریمی ہے۔ امامہ یعنی پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اس طرح امام باندھنا مکروہ ہے۔ ناک اور منہ کو چھپانا مکروہ تحریمی ہے۔ بنا ضرورت کھنکھار نکالنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں جان بوجھ کر جمائی لینا مکروہ تحریمی ہے، اور خود آئے تو حرج نہیں، مگر روکنا مستحب ہے۔ اگر روکنے سے نہ رکے تو ہونٹ کے دانتوں سے دبائیں، اور اس پر بھی نہ رکے تو ہاتھ منہ پر رکھ لیں یا آستین سے منہ چھپا لیں۔ قیام میں داہنے ہاتھ سے منہ ڈھکیں اور دوسرے موقع پر بائیں سے۔ فائدہ:
انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جمائی سے محفوظ ہیں، اس لیے کہ اس میں شیطان کا دخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہو روکیں۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے صحیحین میں روایت کیا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، بعض میں ہے شیطان دیکھ کر ہنستا ہے۔ اس کے روکنے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب آتی معلوم ہو تو دل میں خیال کریں کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ ہیں، فوراً رک جائے گی۔ کپڑوں یا دیواروں وغیرہ پر تصویر ہو تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ عام طور پر بچوں کے کپڑوں میں ماں باپ اس کا لحاظ نہیں رکھتے، اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بچپن سے اس کا لحاظ رکھا جائے گا تو بڑے ہو کر بچوں کو بھی اس کا دھیان رہے گا۔ کسی کمرے وغیرہ میں جہاں نماز پڑھ رہے ہو وہاں پر چھت میں دیواروں پر جاندار کی تصویر لگی ہوئی یا لٹکی ہوئی یا فرش پر سجدوں کی جگہ پڑی یا بنی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ نماز کے آگے پیچھے داہنی یا بائیں طرف جاندار کی تصویر کا ہونا، چاہے دیوار میں بنی ہو، لٹکی ہوئی ہو یا الماری میں رکھی ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایسی تصویر ہو جسے سر اور چہرہ نہ ہو یا اس کا چہرہ مٹا دیا ہو، جیسے کاغذ کپڑے دیوار پر ہو تو اس پر روشنائی پھیر دی ہو یا اس کے سر اور چہرے کا خرج ڈالا ہو، دھو ڈالا ہو تو کراہت نہیں۔ اوپر دیے گئے احکام تو نماز کے ہیں کہ تصویر کی وجہ سے نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن تصویر کے رکھنے کے بارے میں صحیح حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج ہم مسلمانوں کے گھر میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گھروں میں تصویر لگانا عام ہو گیا ہے۔ تصویر بنانا یا بنوانا بھی حرام ہے، چاہے ہاتھ کی بنی ہو یا کیمرے سے کھینچی، دونوں کا ایک حکم ہے۔ الٹا قرآن مجید پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی واجب کو ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے، جیسے رکوع و سجدے میں پیٹھ سیدھی نہ کرنا، اسی طرح قوما اور جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدے کو چلے جانا، قیام کے علاوہ اور کسی موقع پر قرآن مجید پڑھنا یا رکوع میں قرات ختم کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجدے وغیرہ میں جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا مکروہ تحریمی ہے۔ صرف پاجامہ یا تہبند پہن کر نماز پڑھی اور کرتا یا چادر موجود ہو تو نماز مکروہ تحریم ہے، اور جو دوسرا کپڑا نہیں ہو تو معافی ہے۔ امام کو کسی آنے والے کی خاطر نماز کو بڑھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر اس کو پہچانتا ہو تو اس کا لحاظ دل میں ہو، اور اگر نماز پر اس کی مدد کے لیے ایک دو تسبیح کے مقدر بڑھا دیا تو کراہت نہیں۔ جلدی میں صاف کے پیچھے ہی سے اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہو گیا، پھر صف میں داخل ہوا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ غصب کی ہوئی یعنی ناجائز قبضہ کی ہوئی زمین میں ہو یا کسی دوسرے کے کھیت میں جس میں کھیتی موجود ہے یا جوتے ہوئے کھیت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ قبر کا سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ نماز و قبر کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہو۔ غیر مسلموں کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ وہ شیطانوں کی جگہ ہے، اور ظاہر مکروہ تحریمی بلکہ ان میں جانا بھی منع ہے۔ الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ ان رکھے کے بند نہ باندھنا اور اچکن شیروانی وغیرہ کے بٹن نہ لگانا، اگر اس کے نیچے کرتا وغیرہ نہیں اور سینہ کھلا رہا تو ظاہر کراہت تحریم ہے، اور نیچے کرتا وغیرہ ہے تو مکروہ تنزیہی۔ نوٹ: یہاں تک تو ایک مکروہات بیان ہوئے جن کا مکروہ تحریمی ہونا ان بڑی بڑی کتابوں میں ذکر ہے جن کو حنفی علماء نے صحیح مانا ہے۔ رب العالمین